اور 4 پیغام ہم اپنی ماں اور بہن کے نام دے رہے ہیں. پھر جب کبھی موقع ملے تفصیل سے عورتوں کے عنوان پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. ابھی چونکہ ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ان سے بھی خطاب سنا. 4 ہم سے سنتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کی مسجد میں نہیں جاتے ہیں. 4 ہماری جو مائیں بہنیں سن رہے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں، لیکن آپ سارے مرد حضرات سنیے اور ان کو جا کر کہیے کہ 4 کام کرنے دیجیے نا انشاءاللہ. کہ عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. یہ یہاں 6 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے تو 5 وقت میں ہم سوچے کہ شہر کا ایریا ہے 6 وقت ہو جائے 5 وقت کی نماز. اور یہ 5 وقت کی نماز عورت پڑھے اور مرد حضرات کیا کریں کہ اذان عورت کو جو ہے موٹر سائیکل اٹھا کر کے اپنے کاروبار میں چلے جائیں. نہیں، مرد حضرات کو تو ہے ہی ہے. عورتیں نماز پڑھنے میں کوتاہی زیادہ کرتی ہیں. دیکھیے آقا آج سے 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں. آقا کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ عورتیں نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتی ہیں. اسی لیے پہلا کام کرنے کا دیا کہ عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. آپ بھی پڑھیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نماز کا 5 وقت کی نماز کا پابند. 5 وقت آقا نے اس لیے فرمایا، اس کے لیے تہجد پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے اوابین پڑھنا ضروری نہیں، چاشت پڑھنا ضروری نہیں، اشراق پڑھنا ضروری نہیں. اس بیچ میں وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے بال بچوں کی تربیت کی فکر کرے تو تہجد سے کئی گنا زیادہ ثواب اس کو مل جائے گا. لیکن ان سب کے باوجود اگر شوہر اجازت دے دے کہ چلو تم تہجد پڑھ سکتی ہو تو پھر پڑھے تو ہے، لیکن نہیں پڑھے گی، بچے کی فکر میں ہے، شوہر کو راحت پہنچانے کی فکر میں ہے تو تہجد سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب ملے. اس لیے 5 وقت جو فرض نمازیں پڑھیں. وصامت شہرہ، 1 مہینہ رمضان کا ہے اس کے روزے رکھے. ہماری ماں اور بہن کو روزہ رکھنے میں بہت ماہر، 11ویں کے روزے، 12ویں کے روزے، شب برات کے روزے، محرم کے روزے، عاشورہ کے روزے، پتہ نہیں کیا کیا روزے ہیں. مولانا صاحب نے بھی نہیں پڑھے ہوں گے اتنے کھاتے کیسے. بہرحال روزہ رکھنے میں ماہر رکھنے چاہیے. ہاں، مرد حضرات روزہ رکھنے میں کوتاہی برتتے ہیں، مردوں کو چاہیے کہ اس کوتاہی کو دور کریں. تیسرا پیغام عورتوں کے لیے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ عورت مکمل طور سے پردے میں. حدیث کے ٹکڑے کا معنی ہے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. ظاہر سی بات ہے جب تک عورت پردے میں نہیں آئے گی اس کی عزت محفوظ ہوگی نہیں ہوگی. تو اسی لیے مفہوم یہ بیان کیا کہ عورت مکمل طور سے پردے میں آ جائے. میرے بھائیوں، آج جو گھر کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں جو بے پردہ ہو رہی ہیں، ہم بے غیرت مردوں کی وجہ سے. ادھر ہم مثال نہیں دیں گے ورنہ وقت بہت لگ جائے گا. میں نے پہلے کہہ دیا کہ انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل بیان کریں. چوتھا پیغام وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اپنے شوہر کی مان کر زندگی گزارنے والی. ہوتا کیا ہے آج کل جو ہے نا، عورتوں کو حکومت میں بہت فیسلٹیز دے رکھے ہیں، ریزرویشن دے رکھا ہے، نوکریاں دے رکھی ہیں. آج ہر آفس میں لڑکیوں کی تعداد بڑھی جائے گی. وہ خود کفیل ہو رہی ہیں اس اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے. اس لیے جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں فطور ہوتا ہے کہ ہم آئے ہیں جہیز کی جھنکار لے کر، دولت لے کر کے آئے. لڑکے کے یہاں سونے کے لیے کہ ہمارے ہی پلنگ پر لڑکا سو رہا ہے. جس لوٹے میں پانی پی رہا وہ لوٹا بھی میرے باپ نے دیا ہے. اور جو لباس پہن رہا ہے میرا شوہر وہ میرے ہی باپ کا دیا ہوا لباس. یہ سب ذہن میں شیطان گھماتا ہے تو عورت کا ذہن اوپر اٹھتا ہے تو وہ کبھی کبھی شوہر کی نافرمانی تو کر ہی جاتی ہے، شوہر کے ماں باپ کا بالکل خیال نہیں رکھتی. اگر شوہر نے کہا کہ دیکھو میری خدمت کرو نہ کرو لیکن کم از کم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، تو بعض عورتیں جرأت کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیتی ہیں کہ شادی آپ سے ہوئی ہے، ہم آپ کی خدمت کر سکتی ہیں لیکن آپ کے ماں باپ کو دیکھ رہے ہمارے ذمہ نہیں. وہ الگ بات میں مسئلہ کیا ہے، لیکن جب ایک شوہر لجاجت سے کہہ رہا ہے کہ میری چھوڑ دو لیکن میرے ماں باپ کا خیال رکھو، تو یہ گویا کہ شوہر کا حکم ہے، شوہر کا حکم بجا لانا یہی تو احترام اور فرمانبرداری ہے.
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا کہ شوہر کی مان کر زندگی گزارے. یہ سب جو نقشے ہوتے ہیں، یہ نوکریاں ہیں، یہ دولت کی ریل ہے. بسا اوقات لڑکا دولت میں کم ہوتا ہے، لڑکے کے پاس پرائیویٹ نوکریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے عورت کے ذہن میں خطور ہوتا ہے، شیطان کا ٹوکے لگاتا ہے، وہ جو ہے شوہر کی نافرمانی کرنے پر اتر آتی ہے. بسا اوقات ایسی ایسی حرکتیں کر لیتی ہیں کہ شوہر کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتی ہے. ایسی بھی مثالیں اپنے سماج میں موجود ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ. اس لیے کہا کہ اے میرے سماج امت کی بیٹیوں، اپنے شوہر کی مان کر زندگی گزارنے والی بات. 4 کام، صرف 4 کا کام. 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے آپ 4 کام، اپنے آپ کو پردے میں لانا، اور چوتھا اور آخری کام کہ شادی ہو جانے کے بعد اپنے شوہر کی مان کر زندگی گزارنے والا. لیکن ماننا کس میں ہے؟ جائز کام میں. اگر شوہر کہے کہ نماز نہیں پڑھنا، بات نہیں ماننا. شوہر کہے روزہ نہیں رکھنا، بات نہیں ماننا. شوہر کہے جھوٹ بولو تم اس جگہ، تو منع کر دے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں. جائز کام ہے، شریعت کے کام میں، دین کے کاموں میں شوہر کی نافرمانی نہیں کرے. وہ کام جو شوہر سے متعلق ہے لیکن غلط نہیں ہے، تو ایسے جائز کاموں میں شوہر کی نافرمانی نہ کرے. یہ 4 کام، یہ 4 کام جو کر کے آ جائے گی. آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے ہولناک میدان میں جہاں ہر آدمی پریشان حال ہوگا، ایسی عورت سے کہا جائے گا قیل لہا ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، کہ اے میری وہ بندی جو دنیا سے یہ 4 کام کر کے آئی ہو، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم جس دروازے سے چاہو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو. بولیے آسان کام ہے کہ نہیں؟ تو 4 کام اپنے گھر کی عورتوں کو کروائیے گا نہیں یاد سے کہ آپ جو ہے اور خود نماز کے پابند بنیے، عورتوں کو پابند بنائیے، رمضان کے روزے رکھیے، عورتوں کو رکھوائیے، اور اچھا لباس آپ بھی پہنیے، پردے والا لباس عورتوں کو دیجیے، اس کو پردے میں لے آئیے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو یہ درس دیجیے کہ شادی کے بعد جب تم دوسری گھر جاؤ تو وہاں کے لوگوں کی مان کر، خاص طور سے شوہر کی فرمانبردار بن کر زندگی گزارو. ایک واقعہ سنیے، میری ماں اور بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو اس واقعے کو دھیان سے سنیں گے، اور آپ بھی سنیے. آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کر اس واقعے کو نقل کیجیے، اپنے گھر کی عورتوں کے پاس، بچوں کو بٹھا کر، ماں کو بٹھا کر، بیوی کو بٹھا کر، ماں کو بٹھا کر یہ واقعہ سنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. سامنے حجرہ ہے امہات المومنین کا، اور آگے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. حضرت فاطمہ وہاں سے روزانہ آتی ہے. آنے کے بعد ابا حضور السلام علیکم، تو علیہ السلام، خبر خیریت، ابا ہیں، یہ بیٹی ہے فاطمہ، خبر خیریت معلوم کیا، اور اس کے بعد جو ہے چلی جاتی. تقریباً روزانہ کا معاملہ. ایک روز بیٹھے ہوئے بیٹی آنے نہیں، اللہ کے رسول ایک دم راستے کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں. چھوٹی بیٹی تھی، بڑا پیار ہے، اور ہر آدمی کو ہوتا ہے کہ فاطمہ آج کیوں نہیں آ رہی. تھوڑی دیر کے بعد جس وقت پر آتی تھی اس وقت سے تھوڑا وقت گزار کر کے لیٹ کر کے حضرت فاطمہ آئی. علیہ السلام کیا؟ ابا حضور نے پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ آج آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ ابا حضور میرے شوہر کچھ ناراض ہوئے. کیا؟ میرے شوہر کچھ ناراض ہوئے. میری ماں اور بہن سنو، شوہر علی اور بیوی فاطمہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاتم النبیین کی آخری اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے. اس سے ان کا شوہر ناراض ہو، اور آج عورتیں ناراض ہو رہی ہیں اور شوہر پیچھے پیچھے منانے میں لگا. وہاں حضرت علی ناراض ہو رہے اور اللہ کے رسول کی بیٹی خاتون جنت شوہر کو منانے میں لگی. فرق کو سمجھ لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا؟ ہاں ابا جان خوش ہو گئے میرے شوہر. تو ایسا کرو، گھر جاؤ اور شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھو کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو گیا.
تفصیلات ہیں کہ شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو عورت پر کیسی کیسی ہوتی مصیبتیں آتی ہیں، وہ ابھی کا موضوع نہیں۔ تو حضرت فاطمہ اٹھی، جا رہی تھی اپنے گھر، سنیے یہی اثر سنانا، اور میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہی اثر سنانا چاہ رہا ہوں۔ جا رہی تھی، 2-4 قدم چلی تھی، آقا نے بلایا، بیٹی فاطمہ سنو سنو، ایک بات سنو۔ بیٹی لوٹی، کیا بات، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سنو، اگر آج تو مر جاتے، اگر آج تو مر جاتے اس حال میں کہ تیرا شوہر علی مجھ سے ناراض بھی رہ جاتا تو تیرا باپ محمد بھی تیری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا۔ یعنی یہ شوہر کا مقام اور مرتبہ بتلایا ہے جو میری ماں اور بہنیں سن رہی ہے۔ اس لیے سنو جی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی سے ان کے شوہر حضرت علی ناراض ہو گئے۔ آنے میں دیر ہوئی تو آقا نے وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ نے بتلایا کہ ابا جان میرے شوہر حضرت علی مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے تھے، میں انہی کو منانے میں لگی ہوئی تھی۔ آقا نے پوچھا کہ بیٹی تیرا شوہر مجھ سے راضی ہو گیا؟ ہاں ابا راضی ہو گئے۔ کہا کہ جاؤ کہ تیرا شوہر مجھ سے راضی ہو گیا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھنے جا رہی تھی کہ پھر آقا نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ یہ بیٹی فاطمہ سنو سنو، یہ شوہر کا مقام اور مرتبہ سے بتلانا چاہ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تیرا شوہر ناراض ہو تو میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر شوہر ناراض ہے تو اگر تیرا شوہر ناراض ہوتا اس حال میں کہ تیری موت ہو جاتی تو تیرا باپ محمد بھی تیری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، جس کی شادی ہو گئی ہے وہ ہر جائز کاموں میں شوہر کی مان کر زندگی گزارو۔ جس کی شادی ہو رہی ہے ہم اس بچی سے بھی کہیں گے کہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تم جاؤ تو اس طرح اپنے قدم کو پھونک پھونک کر سسرال میں رکھو کہ سسرال والے اشش کرنے پر آ جائیں کہ کیا تربیت کی ہے، کیا بیٹی آئی ہے میرے گھر میں، وہ بہو نہیں تم کو بیٹی کہہ کر پکارنے پر مجبور ہو جائے۔ ہر بڑا تم کو بیٹی تصور کرنے لگے، ہر مرد تم کو اپنی بہن تصور کرنے لگے۔ اس طرح تم سسرال میں جب رہو گی تو تمہارا بھی نام روشن ہوگا، تمہارے لیے بھی جنت کے پروانے ہوں گے، تمہارے گھر والوں کا بھی نام روشن ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باتیں بہت ساری آ گئی ہیں، یہ 4 باتیں عورتوں کے کرنے کی اور یہ 5 حقوق مردوں کے ذمہ ہیں۔ آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ گھروں کو لوٹیے گا تو ان کو بھی یہ 4 کام کرنے دیجیے گا اور آپ بھی خاص طور سے ان 4 حقوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ آپ سارے حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے